اربعین اتار قسط 3 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اربعین اتار قسط 3 دعائے اتار، یا اللہ پاک جو کوئی 40 صفحات کا رسالہ اربعین اتار قسط 3 پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے اسے سنیے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ مختلف موضوعات پر احادیث مبارکہ لکھ کر عنایت فرماتے رہے، جن کو جمع کر کے پہلی 2 اربعین اتار قسط 1 اور قسط 2 کی طرح قسط 3 جاری کی جا رہی ہے۔ موقع کی مناسبت سے بعض احادیث مبارکہ کی شرح بھی شعبے کی طرف سے شامل کی گئی ہے، تاکہ پڑھنے سننے والوں کے لیے احادیث مبارکہ کے معانی و مفہوم سمجھنا آسان ہو۔ یہ رسالہ بھی امیر اہل سنت کے قلم سے لکھی ہوئی حدیث پاک اور شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی طرف سے اس حدیث کی کمپوزنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کے لیے جس نے 40 حدیثیں یاد کی جن کے ذریعے اللہ پاک انہیں نفع عطا فرمائے، تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہوں گا۔ 40 احادیث ہی کیوں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے مراد لوگوں تک 40 احادیث پہنچانا ہے، چاہے وہ یاد نہ ہوں اور نہ ہی ان کے معنی اسے معلوم ہو۔ اسی حدیث پاک کی وجہ سے پہلے کے کئی بڑے بڑے علماء کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار بننے اور لوگوں کو بنانے کے لیے اربعینات یعنی 40 احادیث تحریر فرمائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں عاجزی و انکسار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فقیر حقیر نے بھی چہل یعنی 40 احادیث کا ایک مجموعہ تالیف کیا ہے۔ علم حدیث کی خدمت اور تدریس کے بعد سب سے پہلے مجھے جس تالیف کی توفیق عطا ہوئی وہ 40 یعنی 40 حدیثیں ہیں۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس رسالے کو ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین اور جس نے اس رسالے پر کام کیا ان سب کے لیے بے حساب بخشش اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، یوم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا وفات شریف 3 رمضان مبارک سن 11 ہجری۔ فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ شرح حدیث، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔
نمبر 2، سب سے افضل روزے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں. شرح حدیث. محرم شریف نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ابھی اس سال کا رمضان شریف کا مہینہ نہیں آیا. جب نئے سال کی شروعات روزے کے ساتھ ہوگی جو کہ افضل اعمال میں سے ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ روشنی ہے، لہذا جب انسان اپنے سال کا آغاز روشنی سے کرے گا تو وہ بقیہ سال بھی اسی روشنی میں گزارے گا. محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا، یعنی اللہ کے محبوبوں کا مہینہ، کہ جو اللہ کے بندوں کا ہو جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. اور جس دن یا جس مہینے میں کوئی اہم کام ہوا ہو اس میں عبادتیں کرنا بہتر ہے. لہذا ربیع الاخر کی 11ویں، ربیع الاول کی 12ویں، رجب کی 27ویں افضل تاریخیں ہیں اور ان میں عبادات، روزہ، نوافل، میلاد شریف وغیرہ کرنا بہت بہتر ہے. نمبر 3، پڑوسی کا حق. لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بواعقہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں. شرح حدیث. یہاں پڑوسی سے مراد گھر کے ساتھ رہنے والا اور کام کاج وغیرہ میں ساتھ رہنے والا دونوں ہو سکتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے اور عام مسلمان کی بنسبت ان کو تکلیف پہنچانا زیادہ حرام اور گناہ کا کام ہے. جنت میں داخل نہ ہونے کے 2 مطلب ہیں. نمبر 1، جو شخص پڑوسی کو تکلیف دینا حلال سمجھتا ہو حالانکہ اسے علم ہو کہ شریعت نے اسے حرام فرمایا ہے تو ایسا شخص حرام کو حلال سمجھنے کے سبب کافر ہے اور کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا. نمبر 2، جو شخص پڑوسی کو تکلیف پہنچانا گناہ سمجھتا ہے مگر اس گناہ میں مبتلا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب وہ کامیاب لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی، بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے گا. پھر ممکن ہے کہ اسے سزا دے دی جائے یا اللہ پاک اسے معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے، یا جو لوگ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے یہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا، یا اسے اس خاص جنت میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. 4، بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہو. لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بھائی کی شماتت یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. شرح حدیث. حضرت علامہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے کسی دشمن یا مسلمان بھائی کی دینی، دنیاوی یا مالی مصیبت پر خوش نہ ہو کہ ہو سکتا ہے تمہارا اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا شخص سے اچھا اور بلند مرتبہ خیال کرنے کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں رسوا کرنے کے لیے اس پر رحم فرما دے. باشروحات میں ہے اسے عافیت عطا فرما دے اور تمہیں آزمائش میں مبتلا فرما دے. 5، گھر میں اتفاق ہو. ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل ورجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ عز وجل. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے. ان میں سے تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا. شرح حدیث. اس کی شرح میں یہ بھی ہے کہ اس سے گھر میں اتفاق، رزق میں برکت اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرے تو اللہ پاک اسے برکت اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے.
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو بلا ضرورت نہ نکلے تاکہ وہ باہر کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے۔ 6 سونے کے زیور۔ لیس منکن امرأۃ تحلی ذهبا تظہرہ الا عذبت بہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے جو کوئی عورت سونے کے زیور پہنے جسے ظاہر کرے اسے اس کے سبب عذاب دیا جائے گا۔ شرح حدیث، یعنی اجنبی مردوں یعنی جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو پر ظاہر کرے کہ اپنا حسن اور زیور دوسروں کو دکھائے یا فخر و غرور کے لیے دکھلاوا کرے یا غریب عورتوں کو فخریہ دکھا کر انہیں دکھ پہنچائے۔ 7 مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان۔ النظر الی وجہ علی عبادۃ۔ فرمانے نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضی کو دیکھنا عبادت ہے۔ 8 مومن کا ہتھیار۔ الدعاء سلاح المؤمن۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ شرح حدیث، مومن دعا کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو ایسے ہی دور اور ان کا علاج کرتا ہے جیسے ہتھیار کے ذریعے اپنے دشمن کو دور کرتا ہے۔ مومن کی دعا کے ساتھ مصیبتوں کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دعا مصیبت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو دعا مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ 2، دعا مصیبت سے کمزور ہوتی ہے تو مصیبت بندے کو پہنچ جاتی لیکن کبھی دعا کی برکت سے مصیبت کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ 3، دعا اور مصیبت دونوں آپس میں جھگڑا کرتی ہیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو روک دیتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو ہتھیار کے قائم مقام فرما کر اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ ہتھیار کا فائدہ صرف دھار کے تیز ہونے ہی سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر کرنا اور اس کے استعمال کرنے والے پر بھی موقوف ہوتا ہے۔ جب ہتھیار مکمل ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، وار کرنے والا مضبوط ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس سے دشمن پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دعا کرنے والا مکمل توجہ سے نہ کرے یا قبولیت میں کوئی رکاوٹ ہو تو دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جب خود دعا ہی درست نہ ہو اور دعا مانگنے والا توجہ سے دعا نہ مانگے یا پھر دعا کے قبول ہونے سے کوئی اور رکاوٹ پائی جائے تو دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ 9 دنیا میں سزا۔ کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء منها الى یوم القیامت الا عقوق الوالدین فإن اللہ تعالی یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ شرح حدیث، حضرت علامہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، والدین کے نافرمان کی سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر نہیں کیا جاتا بلکہ اس نافرمان کو مرنے سے پہلے اپنی زندگی یا والدین کی زندگی میں سزا دینا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ 10 جوڑا خیرات کرنے کا ثواب۔ من انفق زوجا من مالہ فی سبیل اللہ دعتہ خزنۃ الجنۃ یا مسلم ھذا خیر ہلم الیہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی کسی چیز کا جوڑا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے گا اسے جنت کے دربان یوں آواز دیں گے، اے مسلمان یہ دروازہ بہتر ہے، ادھر آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ صدقے یعنی خیرات میں جو دے 2 کی تعداد میں دے،
جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، مثلاً 2 پیسے 2 روٹیاں۔ 11 زمین بھر سونا، لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوفی ثوابہ دون یوم الحساب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ 12 فرشتوں کی دعا، اذا صلی ثم جلس فی مجلسہ الذی صلی فیہ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما لم یحدث او یقم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ نماز پڑھ کر جب تک اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ فرشتوں کی دعائیں مغفرت اس بیٹھے رہنے والے کے لیے یہ ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یعنی اے اللہ پاک تو اس کو بخش دے، اے اللہ پاک تو اس پر رحم فرما۔ 13 مغفرت سے محروم، تورد الاعمال علی اللہ عز وجل یوم الاثنین والخمیس فیغفر اللہ الا ما کان من مشاحنین او قاطعی رحم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیر اور جمعرات کو اللہ تعالی کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ عز وجل آپس میں عداوت یعنی دشمنی اور قطع رحمی کرنے یعنی رشتہ داری توڑنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شرح حدیث، امام حلیمی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے بدلتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک گروہ پیر شریف سے جمعرات تک رہتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ جمعرات سے پیر شریف تک رہتا ہے اور پھر آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گروہ آسمان پر اپنے مقام پر تشریف لے جاتا ہے تو نامہ اعمال میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کرنے کی یہ صورت ہوتی ہے، اگرچہ اللہ پاک ان کے لکھنے یا نامہ اعمال پڑھ کر سنانے سے غنی یعنی بے نیاز ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے اعمال کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ پاک گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث میں بخشش سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی بخشش ہے، نہ کہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کی، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ 14 قہقہا اور مسکرانا، القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قہقہا یعنی آواز سے ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ مسکراہٹ اور قہقہے کی تعریف، اس طرح ہنسنا کہ صرف دانت ظاہر ہوں، آواز پیدا نہ ہو، تبسم کہلاتا ہے، اور اس طرح ہنسنا کہ زیادہ آواز پیدا ہو کہ دوسرا بھی سنے اور منہ کھل جائے، یہ قہقہا ہے۔ شرح حدیث، یعنی شیطان قہقہے کو پسند کرتا اور قہقہا لگانے پر ابھارتا ہے، اور اللہ پاک تبسم یعنی مسکرانے کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک تبسم کرنے والے سے ناراض نہیں ہوتا، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ 15 گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، من تعالی عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا لیغدو فی طلب علم الا غفر اللہ له ذنوبه حیث یخطو عتبۃ بابہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ علم کی جستجو یعنی تلاش میں جوتے، موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ یعنی دروازے سے نکلتے ہی
اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 16 مشورہ کیجیے، من اراد امرا فشاور فیہ امرا مسلما وفقہ اللہ ارشد امورہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ پاک اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ 17 100 گھروں کی بلائیں دور، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ بلاء۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا یعنی آفت دفع فرماتا ہے۔ شرح حدیث، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس نیک بندے کے مقام و مرتبے یا اس کی دعا کے سبب بلائیں دور فرما دیتا ہے۔ 100 کا عدد کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حد بندی کے لیے، کیونکہ پڑوس کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ چاروں طرف 40 گھر ہے، جو 100 کے عدد سے زیادہ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ اللہ پاک اپنا ذکر کرنے والوں کی برکت سے، ذکر نہ کرنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں کی برکت سے، نہ پڑھنے والوں سے، اور روزے رکھنے والوں کی برکت سے، نہ رکھنے والوں سے بلائیں دور فرما دیتا ہے۔ 18 مغفرت ہو جائے گی، اکرم الخبز فإنہ من برکات السماء والارض من اکل ما سقط من السفرۃ غفر لہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ شرح حدیث، یعنی اللہ پاک اس کے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا اور ان پر عذاب نہ دے گا۔ 19 فرشتوں کی لعنت، من دعا رجلا بغیر اسمہ لعنتہ الملائکۃ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ یعنی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ شرح حدیث، یعنی برے نام یا ایسے نام سے پکارے جسے وہ ناپسند کرے، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے یعنی نیک لوگوں کے مقام و مرتبے سے دوری کی دعا کرتے ہیں۔ البتہ کسی کو یا عبداللہ یعنی اے اللہ کے بندے پکارنے میں کوئی حرج نہیں۔ 20 3 باتیں، ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث، علی حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ شرح حدیث، حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان 3 خصلتوں کی اہمیت کے پیش نظر بطور خاص ان کو ذکر فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ اولاد کو ان 3 خصلتوں کا عادی بناؤ کہ انہی میں پروان چڑھیں یعنی بڑے ہوں اور ہمیشہ ان پر قائم رہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانی محبت مراد ہے۔ یہ واجب ہوتی ہے کیونکہ یہ دین کی پیروی یعنی فالو کرنے پر ابھارتی ہے۔ 21 زبان کی حفاظت، من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت ومن اعتذر الی اللہ عز وجل قبل عذرہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ پاک سے عذر کرے گا اللہ پاک اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ شرح حدیث،
جس نے لوگوں کے عیبوں کو چھپایا، اللہ پاک لوگوں اور فرشتوں سے اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ 22 بہترین لوگ، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں۔ شرح حدیث، تقریباً 400 سال پہلے کے بزرگ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فرمان علی شان امت کے لیے ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و تعظیم کی جائے۔ جن صحابہ علیہم رضوان نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم و عمل حاصل کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پائی، وہ تو انسان کیا فرشتوں سے بڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال یعنی خوبصورت چہرے پر ایک نظر وہ کام کرتی ہے جو عمر بھر کے چلے، خلوتیں، عبادتیں نہیں کر سکتی، یعنی کوئی اس یعنی صحابی جیسا نہیں ہو سکتا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال شریف ہوا، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ 23 اللہ پاک کا پیارا، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالی کا محبوب یعنی پیارا ہے۔ شرح حدیث، کیونکہ جوانی میں شہوت یعنی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اور عقل ناقص یعنی کمزور ہوتی ہے اور گناہوں کے اسباب مضبوط ہوتے ہیں، اسی لیے جب کوئی نوجوان گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ 24 خوف خدا میں روئیے، ما بکا من خشیت اللہ غفر اللہ لہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت علامہ محمد بن علان شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کا ایسا خوف ہو جو احکام خداوندی کی پاسداری کروائے اور برائیوں سے روکے، لہذا جس سے ایسا خوف ہوگا وہ جہنم کی آگ میں نہ جائے گا، کیونکہ یہ کریم پروردگار کا وعدہ ہے۔ 25 جنتی درخت، السخاء شجرۃ فی الجنۃ وعثمان بن عفان غصن من اغصانها، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سخاوت ایک جنتی درخت ہے اور عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہیں۔ 26 جنت میں داخلے کا ایک سبب، لا یری امرؤ من اخیہ سیئۃ فیسترها علیہ الا ادخل الجنۃ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اسے چھپا دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ 27 نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں، من ولد لہ مولود ذکر فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی فإنہ ہوا ومولودہ فی الجنہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ 28 ماں باپ کے لیے دعا، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر یعنی چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو یعنی کٹ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، والدین کے لیے دعا سنت قدیمہ یعنی پرانا طریقہ ہے،
کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے۔ اللہ پاک ان سے حکایت فرماتا ہے، رب اغفر لی ولی والدیہ، پارہ 29 سورہ نوح آیت 28، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو۔ 29 گویا 100 سال کے روزے رکھے، فی رجب یوم و لیلۃ من صام ذلک اليوم وقام تلک اللیلۃ کان کمن صام من الدہر 100 سنۃ وقام 100 سنۃ وہو لثلاث بقین من رجب۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب میں 1 دن اور 1 رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ 30 بخار کی فضیلت، ان اللہ لیکفر عن المؤمن خطایاہ کلہا بحمى لیلۃ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک 1 رات کے بخار کے سبب مومن کے تمام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 31 ریاکاری کی تباہ کاری، لا يقبل اللہ عملا فیہ مثقال حبۃ من خردل من ریاء۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو۔ 32 خاک مدینہ کی برکت، والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام علیم رضوان ملے۔ انہوں نے مٹی اڑائی، ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کا گرد و غبار اپنے چہرے انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ 33 مغفرت کی خوشخبری، من قرأ سورۃ یاسین فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ شرح حدیث، مراد یہ کہ اس کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے، جبکہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ 34 مچھلیوں کی دعا، تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ 35 ریاکاری کا نقصان، ان اللہ عز وجل حرم الجنت علی کل مرائن۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ شرح حدیث، حضرت علامہ محمد عبدالرؤف مناوی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ریاکار مسلمان ابتداً جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ریاکاری کی تعریف، اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں۔
یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ ریاکاری کرنے والے کو ریاکار کہتے ہیں۔ 36 بیماری کی فضیلت۔ من مرض لیلۃ فصبر ورضی بها عن اللہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدته امہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایک رات بیمار رہا، صبر کیا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ 37 گناہوں سے پاک۔ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْفِضَّةِ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی بیماری اس سے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے آگ لوہے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ شرح حدیث۔ جب مومن بندہ بیماری پر صبر کرتا اور اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اسے یہ فضیلت عطا ہوتی ہے، جبکہ اگر کافر بیمار ہو یا اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا اور نہ اس کے کسی عمل کا کفارہ ہوتا ہے۔ بے شک بیماریوں وغیرہ کے ذریعے بندہ مومن کا امتحان ہوتا ہے، جیسے سونے اور چاندی کو آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے۔ اگر بندہ مومن بیماریوں وغیرہ پر صبر کرتا ہے تو اس سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، جیسے سونا اور چاندی آگ برداشت کرتے ہیں تو ان سے کھوٹ یعنی ملاوٹ نکل جاتی ہے۔ 38 بچے اور بوڑھے کا فرق۔ حفظ الغلام کالنقش فی الحجر والحفظ الرجل بعدما کبر کالکتاب علی الماء۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹے بچے کا یاد کرنا پتھر پر لکیر کی طرح ہے اور مرد کا بڑھاپے میں کسی چیز کو یاد کرنا پانی پر لکھنے کی مانند ہے۔ شرح حدیث۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوڑھے شخص کے حواس کمزور ہو جانے کے سبب اس کا یاد کیا ہوا اسی طرح باقی نہیں رہتا جیسے پانی پر لکھا ہوا باقی نہیں رہتا، جبکہ چھوٹے بچے کی قوت ادراک یعنی میموری، یادداشت اور سمجھنے کی طاقت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ جو بھی یاد کرتا ہے اس کے ذہن میں اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جیسے پتھر پر نشان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر نقش کی طرح ہے، اگرچہ بڑی عمر میں عقل زیادہ ہوتی ہے لیکن مختلف کاموں میں مشغولیت بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچے کام کاج کمانے وغیرہ سے بے فکر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذہنوں میں بات جلدی اور زیادہ وقت کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ 39 آنکھ کے اشارے سے ڈرانا۔ لا یحل لمسلم ان یشیر الی اخیہ بنظرۃ تؤذیہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ شرح حدیث۔ کیونکہ مومن کو بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب تکلیف پہنچانے والے نظر سے دیکھنا حرام ہے تو جو کام اس سے بھی بڑھ کر ہیں، مثلا کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا یا مارنا، ان کی برائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ 40 اکیلے میں نفل نماز کی فضیلت۔ من صلی رکعتین فی خلاء لا یراہ الا اللہ والملائکۃ کتب لہ براۃ من النار۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اکیلے میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ شرح حدیث۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس یعنی تنہائی میں نفل نماز پڑھنے والے کو آخرت میں اس آگ سے بچایا جائے گا جس کے ذریعے منافق کو عذاب دیا جائے گا، یا اس کے لیے گواہی دی جائے گی کہ وہ منافق نہیں ہے، کیونکہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سستی اور ہارے دل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ روایت اس نفل نماز کی فضیلت کی دلیل ہے۔
جو تنہائی میں لوگوں سے چھپ کر پڑھی جائے کہ وہ نماز قبولیت کے زیادہ لائق اور قریب ہے۔ حضرت علامہ علی بن احمد بن محمد عزیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے اللہ پاک اس نفل نماز پڑھنے کی برکت سے اس بندے کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کے خصم یعنی قیامت کے دن اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے راضی ہو جائے، لہذا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔